عرب کو آسانی سے نکل جاتا نا منہ سے. 1100 کروڑ کی جائیدادیں بنا لی ہیں. کس طرح سے کہ نہ میں سپاہ سالار ختم نبوت کو نعوذ باللہ یہ ہے کہ خطیب نے لوگوں سے اربوں روپے کی جائیدادیں لی ہیں. نبوت کے سینٹر بنائیں گے, ہم مسجدیں بنائیں گے. ایک اینٹ نہیں لگی گئی آج تک, اور ہم نے وہ سارے ڈاکومنٹس دکھائے. اتنا بڑا کاروبار بنا لیا ہے ہمارے دین کو, اسلام کو, تصوف کو اور طریقت کو اس بدبخت نے. میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو, ایسے مداریوں کو ختم نبوت کا نام استعمال نہ کرنے دیں. اللہ کا واسطہ ہے بس سب کریں گے لوگ. بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واقعہ عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دل سے, اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں تو میری بات سمجھیں کہ بغیر کچھ بھی کرے, اکرام کا نام استعمال کرے, ایک کم دکھائے, مداری نہ کرے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے اسے عقیدہ ختم نبوت کو بدنام کرنے کی حالت کرتے. یار ایک دلہن بنا ہوا پی, آپ سب کیا کھائی تھی کہ دلہن بنا دیتے, لیکن دلہن کا وہ بھاگ گئی, مفرور ہو گئی, فراڈیا. کل رات تک یہ پیغام بھیج کرا کہ میں آج صبح کی فلائی سے آ رہا ہوں, خود چیلنج کر کے الٹی میں کی. تو آپ سارے بھی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ میک اپ والی دلہن کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو اس بات کا یقین ہے, مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایک ڈال ساز ہے. لیکن میں پھر کہوں گا, میں نے آج بھی اپنا کیریئر نام لگایا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں اقرار الحسن کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے خطیب کے ساتھ, اقرار نے پیسے پکڑ لیے اس لیے آج اس کو بلا کے تو کرامت کرو ٹھیک ثابت کریں گے. لیکن میں آج آپ کے سامنے تنے طرح کھڑا ہوں اور وہ بے غیرت بھاگ گیا اور کیا آپ ایسے کسی سے 15 سال والی ہزاروں ویڈیو دیکھتے ہوں گے, کسی سے کوئی ایک آئے نہیں سنی. اچھا چلو اللہ کا ولی ہے نا بھائی, کلندر دوہرا کہتے ہیں یار ایسے آدمی کو تو. اچھا پھر کہتا ہے میں دنیا بھر میں ختم نبوت کانفرنسز کروا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے یار, ختم نبوت کی کوئی آیت ہی سنا دیتے یار کسی کانفرنس میں. اور بھائی جدھر جاتے ہیں اپنا دھندا, اپنی دکان, اپنا کاروبار, اپنی مارکیٹنگ. اور اللہ ہمارے آج شاید وہ آ جاتا, لیکن وہ تو کل میں پوسٹ کرتی تھی نا کہ وہ خطیب نے کہا کہ میں نماز بھی سناؤں گا, اصل میں وہ بھاگا اس وجہ سے نماز نہیں آتی. کیا ایسا آدمی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی پیر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی ختم نبوت کا سپاہ سالار ہو سکتا ہے؟ ایسا بدبخت میک اپ والا فراڈیا. تو آپ سب سے میری التجا ہے کہ آپ اپنے لوگ کہتے ہیں لو جی بڑا لمبا ہو گیا جی جان چھوڑ دیں اس معاملے کی. بھائی آپ تھک جائیں. میں اپنی آخری سانس تک اس فراڈیے کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا. فراڈیا ہوتا تو شاید 4-5 دن میں اپنے انجام کو پہنچ جاتا. یہ فتنہ ہے اور فتنے اتنی جلدی اپنے انجام کو نہیں پہنچتے. جدوجہد کرنا پڑتی ہے, اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, کوشش کرنا پڑتی ہے. اور میں اپنی آخری سانس تک آپ سب کو دعا مانگتا ہوں, اللہ رسول کی دعا مانگ کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی لالچ کے میری جان دیتی ہے چلی جائے اور بارہا کوشش ہوئی, لیکن انشاءاللہ جب تک یہ فتنہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا میں جدوجہد جاری رکھوں گا. انشاءاللہ آپ سارے احباب بھی جدوجہد میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو جناب سلامت ہے. وہ نعرہ کیا تھا؟ شف شف بھاگیا کیا تھا؟ نہیں شف 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 آج تو یہ جان بچا کے بھاگ گیا, لیکن ثابت ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے. ثابت ہو گیا کہ یہ جگہ نہیں تھا سکتا. تو میری آپ سب سے
یہ درخواست بھی فتنہ نہیں ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے اور یہ معصوم لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. بے شک، بے شک. آپ سب سے دیکھا کہ کتنے بچے قتل کیے ہیں، کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں اس وقت. ہم نے انشاءاللہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ حق خطیب کے پاس ہوئی، یعنی بار بار ایک ہی عورت کی آنکھ سے 5 بار زنجیر نکال کے یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ یعنی ایک بار ٹھیک نہیں ہوئی، پھر دوسری بار زنجیر نکالی، پھر ٹھیک نہیں ہوئی، پھر تیسری بار تو وہی جو اس کے کریکٹر تھے، اداکار تھے، انہیں یہ بار بار کرتا رہا. آج جب اس منہ سے نکل گیا کہ جہاں کہو گے جب کہو گے میں کھلے نکالتا ہوں ہمیں کہتے ہیں آ جائے. آج آپ سب سے دیکھا ہاتھ گیا، دوڑا ہے، مفعول ہے، بدبخت ہے، قاتل ہے، زندہ ہے، فدیہ ہے. اور اس کے خلاف آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم حق خطیب فراڈیے اور فتنے کے خلاف چند ہفتوں بعد ملک بھر میں ریلیاں نکالیں گے اور اسلام آباد تک جہاں اس کے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اس کے سرغنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایجنسیاں، جو ادارے، جو حکومتی اراکین، جو سابق وزیر، جو ارکان پارلیمنٹ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ عزیز ہم اسلام آباد لانگ مارچ لے کے جائیں گے. آج فیصلہ کرتے ہیں اس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد ہوگا. تمہارے ساتھ جناب آپ سب کا میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر آپ کو یہ دلاتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وقت ضائع ہوا، یہ وقت ضائع نہیں ہوا. آپ نے ہم سب نے مل کر ساری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ بغیر کرتب اور مداری گناہ صرف اپنے اڈے پہ کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کی اوقات نہیں ہے. اور اگر یہاں یہ آتا، میں نے اسے کھل کے موقع، میں نے بڑی عزت سے بات کی. میں نے جب کہ اسے 3-4 دن جو ویڈیوز بنائی، میں نے اس کو بدبخت بے غیرت فراڈیا کہا ہی نہیں. میں نے کہا یہ بہانہ نہ بنا لے کہ جناب یہ بدتمیزی سے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا حق خطیب صاحب آئیں گے، حق خطیب صاحب نے فلائٹ کروا لی ہے، شکر صاحب تشریف لائیں. میں نے کو اتنا زیادہ اس کو معذرت دیا کہ کوئی موقع نہ ملے، کوئی بہانہ نہ ملے. لیکن وہ فراڈیا الٹیمیٹلی اب اس وقت اپنے اڈے پہ بیٹھا ہوا اپنی دکانداری کر رہا ہے، اپنا دھندا کر رہا ہے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو کچھ احساسات ہوتے ہیں نا کہ حق خطیب کے خلاف بہت فراڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے 12 سال بہت سارے فراڈیوں کو ملا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ جو علامت بن گیا ہے فراڈ کی، جو علامت بن گیا ہے دین کے نام پہ کاروبار کرنے کی، جو سمبل بن گیا ہے ختم نبوت کو کاروبار بنانے کی. اس فتنے کو ہم ختم کر دیں گے. آپ یقین جانے چھوٹے چھوٹے فتنے خود اپنی موت پر بیٹھ گئے. اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کرنی ہے. ہم نے اپنی نوجوان نسل سے آئندہ جنریشن کو یہ شعور دینا ہے کہ اس طرح کے فراڈیوں سے اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی جان کو بھی بچائیں. انشاءاللہ کچھ ہی دن میں ہم حق خطیب کے خلاف لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں. آپ تیار ہیں؟